منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک بہت اہم اور دردناک حقیقت پر بات کر رہے ہیں۔ آج کا موضوع ہے فرقہ پرستی اور ہم۔ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کے اوپر میں نے بات کری تھی کہ آخر ایک امت ہوتے ہوئے بھی اتنے فرقے کیسے ہو گئے۔ ہر لفظ جو آپ تک پہنچ رہا ہے یہ ایک امید اور نصیحت کا پیغام ہے، کیونکہ ہم اپنی اصل پہچان کھو رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہمیں ایک وحدت کا پیغام دیا تھا، لیکن آج ہم فرقوں میں بٹ گئے ہیں۔ آج ہم اپنے آپ سے سوال کریں گے کیسے یہ تفریق مسلمانوں کو کمزور کر رہی ہے اور کیا یہ فرقہ پرستی ختم ہو سکتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی ہمیں دوستی، محبت اور وحدت کا پیغام دیا۔ انہوں نے ہمیشہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی قرار دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان کوئی تفریق نہیں تھی، چاہے وہ کسی بھی رنگ کے ہو، کسی بھی نسل کے ہو، کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتے ہوں۔ صحیح البخاری میں یہ بات کلیئر ہے۔ پیارے نبی نے اپنے ہر صحابی کی عزت کی اور ان کو ایک مثال بنایا، جیسے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، اگر ایک حصہ درد کرے تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ یہ صحیح البخاری کی 6011ویں حدیث ہے۔ مگر آج ہم اس جسم کا حصہ بننے کے بجائے آپس میں لڑتے ہیں۔ کیا ہم بھول گئے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا پیغام دیا؟ آج فرقہ پرستی کا زہر ہماری روحوں کو غلط راہوں پر لے جا رہا ہے۔ ہر فرقہ اپنے آپ کو صحیح اور دوسروں کو غلط سمجھتا ہے، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تفریق سے بچنے کا حکم دیا۔ انہوں نے ہمیں پہلے ہی اس فتنے کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے اور ان میں سے صرف ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا۔ یہ حدیث ہمیں اس خطرناک راستے کے انجام سے آگاہ کرتی ہے، مگر ہم آج بھی ان تفریقوں کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اپنے بھائی کو غلط قرار دیتے ہیں، اس کی عزت کو داغدار کرنا، یہ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سکھایا ہی نہیں۔ اختلافات تو صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان بھی ہوئے، لیکن ان کا طریقہ ہمیشہ عزت اور شرافت پر مبنی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا اختلاف ایک مثال ہے۔ ان کے درمیان سیاسی اختلافات تھے، لیکن اس کے باوجود دونوں نے ایک دوسرے کی عزت کو کبھی بھی زائل نہیں ہونے دیا۔ دونوں اپنی جگہ پر حق پر تھے، لیکن ان کے اختلاف نے کبھی بھی انہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے دور نہیں کیا۔ آج ہم کو بھی ان کا طریقہ اپنانا چاہیے۔ فرقہ پرستی کا آخر نتیجہ کیا نکلے گا؟ آج فرقہ پرستی کا انجام یہ ہے کہ ہم اپنی مسجدیں، اپنی محفلیں اور اپنے دل الگ کر چکے ہیں۔ یہ تفریق صرف ہمارے دوستوں کو دشمن اور بھائیوں کو اجنبی بنا رہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں چاہا تھا کہ ان کی امت فرقوں میں بٹ جائے۔ ہم کب تک اپنی اصل پہچان کو بھول کر اس فتنے میں جیتے رہیں گے؟ مگر امید اب بھی زندہ ہے۔ قرآن اور سنت ہمیشہ سے وحدت کا پیغام دیتے آئے ہیں۔ اگر ہم واقعی یہ تفریق ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کریم اور صحیح حدیث کا دامن تھامنا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اختلافات کو عزت اور شرافت سے حل کرنا چاہیے، نہ کہ نفرت اور فرقہ پرستی سے۔ ہمارا اصل طریقہ تو وہی ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، ایک جسم کی طرح ہو جاؤ۔ اگر جسم کے کسی بھی حصے کو چوٹ لگے تو اس کا درد پورے جسم کو محسوس کرنا چاہیے۔ آج یہ ضرورت ہے کہ ہم فرقہ پرستی کے فتنوں کو ختم کریں اور وحدت کی طرف لوٹ آئیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طریقہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہمارے لیے روشنی کا مینارہ ہے، اور جو سب سے بڑھ کر ہے قرآن کریم، اسے پڑھنا، اسے سیکھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ کچھ نہ کریں تو کم از کم ایک تفہیم القرآن لے کر کے آ جائیں، اس کی ایک آیت پڑھیں، اس کی میننگ پڑھیں اور بس قرآن کریم کو بند کریں۔ اگلے دن کھولیں، ایک آیت پڑھیں، اس کی میننگ پڑھیں، پھر قرآن کریم کو بند کر دیں، پھر تیسرے دن ایسے ہی کر کے انشاءاللہ 365 دنوں میں کم از کم 365 آیتیں تو ہم پڑھ ہی سکتے ہیں میننگ کے ساتھ۔ پہلے دن مشکل ہوگا، دوسرے دن مشکل ہوگا، تیسرے دن مشکل ہوگا، لیکن دھیرے دھیرے جب قرآن کریم سے محبت بڑھے گی، مطلب سمجھ میں آنے لگے گا، تو ہمارے لیے یہ کافی زیادہ آسان ہو جائے گا۔
جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ، جزاک اللہ خیر۔